اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 اور اسی طرح سے سورہ نحل کی آیت نمبر 115 ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اور دوسری آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 115، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس نے تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ اور دوسری آیت انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس کا ترجمہ ہے اس نے تو تمہارے لیے پس مردار، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے۔ ایک زمانے تک یہ تجسس رہا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے سور کا گوشت حرام کیا ہے۔ آج کی سائنسی تحقیقات نے اس کو بڑے اچھے انداز میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ نے آخر سور کا گوشت حرام کیوں کیا ہے۔ اس پر سائنسی تحقیق ہو چکی ہے۔ سور کے گوشت کے کھانے میں نقصانات جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ سور جو ہے بہت کچھ کھاتا ہے، لیکن اس کی اصل غذا جو ہے وہ گندگی ہے جس کو وہ شوق سے کھاتا ہے۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے تو تمام کھیتوں میں صرف انسان کا جو پخانہ ہے اس کو تلاش کرتا پھرتا ہے اور اسی کو کھاتا ہے۔ یہ اتنا گندا جانور ہے، اس طرح گندا جانور اور کوئی نہیں، اور اس کی مرغوب غذا جو ہے یہ گندگی ہے۔ اس کو سب سے زیادہ یہ اچھا لگتا ہے کہ انسان کے پخانے کے کیچڑ میں وہ بیٹھے اور اس بدبو کو وہ سونگھے اور گھنٹوں تک وہاں بیٹھا رہے، اس کو وہاں بیٹھنا پسند ہے۔ اس لیے اس کا نر اور جو اس کا مادہ ہے یہ دونوں ہی بہت گندے ہیں اور یہ لواطت بھی کا عمل کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا گوشت کھانے والا جو ہے وہ بھی بے حیا ہو جاتا ہے اور گندی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یورپ میں سور کا گوشت جو ہے وہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ گندے ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی آدمی پخانہ کے لیے پانی استعمال نہیں کرتا، ٹیشو پیپر کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ گھروں میں پانی کا نظام ہی نہیں ہوتا، صرف ٹیشو پیپر جو ہے اس سے کام چلایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ زیادہ نہانا اور صاف ستھرا رہنا پسند نہیں کرتے، اور سور کا گوشت کھا کر بے حیا اتنے ہو گئے ہیں کہ لواطت کا فعل جو ہے وہ عام ہو گیا ہے۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی یہ عمل کرتی ہیں، اور شادی کا رواج جو ہے بہت کم ہو رہا ہے، بلکہ اس کو انہوں نے قانونی حیثیت دے دی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ سب سور کے گوشت کھانے کا اثر ہے، کیونکہ آدمی کا اثر اس کے اخلاق پر اس کی غذا کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سختی سے سور کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔ تو اس کے گوشت کھانے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس کے گوشت میں بہت زہریلے قسم کے کیڑے ہوتے ہیں جس سے وہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا گوشت کھانے سے حرام کیا ہے، وہ اس کا گوشت کھانا حرام کیا ہے، کیونکہ ایک تو انسان میں بہت مہلک قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور دوسرا اس کا گوشت استعمال کرنے والوں میں بے حیائی جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کا کھانا حرام کر دیا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ۔ دوسری چیز، یہ سب سے پہلی چیز مردار کا کھانا ہے، تو مردار کا کھانا جو ہے اس کو بھی اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ مردار جو ہوتا ہے اس کا خون نہیں بہتا، اور خون کے اندر مہلک قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کس بیماری سے مرا ہوتا ہے، اور وہ سارے جراثیم اس کے گوشت میں پھیل جاتے ہیں۔ اس لیے جو بھی اس گوشت کا استعمال کرے گا وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے مردار کو کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح سے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ خون کے اندر بہت سے قسم کے
جو ہے وہ جراثیم پائے جاتے ہیں، اگر ہم خون کا استعمال کریں تو وہ سارے جراثیم انسان کے اندر جا کر اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے اللہ نے ذبیحہ کو حلال قرار دیا ہے کہ ذبیحہ کے ذریعے سے جانور کا خون جو ہے پوری طرح سے بہہ جاتا ہے، اور اس میں جو بھی جس قسم کے بھی جراثیم ہو وہ سارے بہہ کر نکل جاتے ہیں اور گوشت جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ذبیحہ کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے اور مردار کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے انسان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے۔ تو اسی طرح سے اگر انسان مردار کھاتا ہے تو وہ بے حس بھی ہو جاتا ہے، اور مردار کھانے سے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کا خون نچوڑ رہا ہے، غلط قسم کے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جن چیزوں میں نقصان ہے ان کو حرام قرار دیا ہے، اور اس آیت میں اللہ نے مردار خون اور سور کا گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے، اور سور کا گوشت جو ہے اس کے کھانے سے مہلک قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور اس کے گوشت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑے بڑے کیڑے اور جراثیم ہوتے ہیں، اور جو گوشت کے ساتھ ہی کھائے جاتے ہیں، جس سے بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ اگر اس کے گوشت کو خوردبین سے دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص جو ہے اس کو کھانا پسند نہ کرے، تو اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے حلال اور طیب چیزیں استعمال کریں، جس سے اس کا نہ صحت کا نقصان ہو اور نہ ہی اخلاق کا نقصان ہو۔ تو جہاں انسان کی صحت کا نقصان ہوتا ہے اور اخلاقیات کا نقصان ہوتا ہے، ان چیزوں کو کھانے سے اللہ نے منع کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔